الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم وصاكم لعلكم تذكرون وقال الله تعالى في مقام آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ہمہ قسم کی تعریف
تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے۔ درود و سلام رہبر و رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ محترم سامعین، گزشتہ جمعہ میں آپ نے نصیحت کا عظیم باب سنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں آپ کو بے شمار وصیتیں، تلقینیں اور تاکیدیں کرتے ہیں، شاید کہ آپ نصیحت حاصل کر لیں، شاید کہ آپ سمجھ جائیں۔ اور آج کی ہماری گفتگو تمسک بالقرآن والسنہ، اللہ اور اس کے رسول نے قرآن اور سنت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی نصیحت کی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن مجید میں اتفاق اور اتحاد کا درس دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جہاں اللہ رب العزت نے اتفاق اور اتحاد کا درس دیا ہے، وہیں پہ اللہ رب العزت نے ہر قسم کی گروہ بندی، ہر قسم کی فرقہ بندی، ہر قسم کی پارٹی سے بھی منع کیا ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرقے نہ بناؤ، جماعتیں نہ بناؤ، پارٹیاں نہ بناؤ، دین کے ٹکڑے نہ کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہاں فرد واحد کے لیے آیت نہیں اتاری، بلکہ پوری کائنات کے لوگوں کے لیے، امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے، امت مسلمہ کے ہر انسان کے لیے، مال کے ارض و سمان جمیعہ کا صیغہ لگا کر فرمایا کہ اس کو سارے ہی مضبوطی کے ساتھ تھامیں۔ اور اسی طرح کہنے والوں نے کہا کتاب اللہ ہوا حبل اللہ، یہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، یہ حبل اللہ، اللہ کی رسی ہے، یہ لمبی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، تم گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے بچ جاؤ گے۔ آج کون و فساد، آج فساد ہی فساد، ہر پلیٹ فارم پہ آپ دیکھیں فساد کی بات نظر آتی ہے، اتحاد کی بات کرنے والے بہت کم ہیں۔ اور اس فساد کے دور میں بھولے بھٹکے انسان کو اتحاد کی نصیحت قرآن اور حدیث کر رہے ہیں، اللہ اور اس کا رسول کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی قرآن مجید کے ساتھ تمسک، قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج امت مسلمہ میں افتراق ہے، امت مسلمہ آج ٹکڑے ہو چکی ہے۔ امت مسلمہ کے افتراق کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے اتحاد کے داعی بن جائیے اور لوگوں کو اتحاد کی نصیحت کیجیے تاکہ افتراق پارا پارا ہو جائے، شیطان کا داؤ نہ لگ سکے۔ اسی لیے اتفاق اور اتحاد کی ہر گھر میں نصیحت ہونی چاہیے۔ ہر باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے، ہر استاد اپنے شاگرد کو نصیحت کرے، ہر بڑا اپنے چھوٹے کو نصیحت کرے، اور ہر انسان جو ہے اپنی رعایا کو نصیحت کرے، ہر ذمہ دار اپنے متحد کو نصیحت کرے کہ اتفاق اتحاد میں ہی برکت ہے، اتفاق اتحاد میں ہی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے۔ جہاں افتراق ہوتا ہے،
جہاں انتشار ہوتا ہے، جہاں فساد ہوتا ہے، وہاں برکتیں اٹھ جایا کرتی ہیں، وہاں برکتوں کا خاتمہ ہو جایا کرتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا جہاں انتشار کی بات کی جائے، جہاں افتراق کی بات کی جائے۔ عصر حاضر میں اور دور حاضر میں، اس فتنے کے دور میں آج جو اہم ضرورت ہے وہ تیرے کھانے پینے سے بڑھ کر جس چیز کی اہم ضرورت ہے وہ اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں متفق ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اختلاف کیوں ہوتے ہیں اور اختلاف کیسے ختم ہوتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے۔ اختلاف اس لیے ہوتے ہیں کہ جب انسان اپنی آنکھوں پہ عصبیت کی اینک لگا لیتا ہے، جب انسان اپنی قوم قبیلے کو پوجنا شروع کر دیتا ہے، جب انسان اپنی ذاتی رنجش بنا لیتا ہے، جب انسان ضدی بن جاتا ہے، جب انسان تکبر کی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے، اس وقت سمجھتا ہے کہ میری بات درست ہے، باقی سب لوگوں کی بات غلط ہے۔ پھر فساد برپا ہوتا ہے، لوگ اس کی بات نہیں مانتے، لوگ اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے پھر پارٹیاں بنتی ہیں، پھر پارٹیوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ پارٹیاں، گروہ بندیاں اور جماعتیں اور تنظیمیں جب یہ بنتی ہیں تو پھر اختلاف، پھر انتشار، پھر فساد، پھر لڑائی جھگڑا، پھر قوم میں افتراق۔ وہ جو تھے آپس میں رہنے والے بھائی بھائی بن کر وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ اس لیے اس اختلاف سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا ایک مضبوط قصہ دیا ہے، ایک کتاب دی ہے، ایک رسی دی ہے، ایک راستہ دیا ہے۔ وہ کیا راستہ ہے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ اختلافات ختم ہو جائیں، یہ انتشار ختم ہو جائے، فساد ختم ہو جائے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی جانب واپس پلٹ آئیے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھام لیجئے، گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے تم بچ جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کو بھی جاننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ جو آج لڑائی جھگڑے کا فساد کا بازار گرم ہوا ہے، ان کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ نبی اکرم فرماتے ہیں لیس منا من دعا الی عصبیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ جو عصبیت کی دعوت دیتا ہے، لڑائی جھگڑے کی دعوت دیتا ہے، فساد کی دعوت دیتا ہے، فرقہ واریت کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو توڑنے کی بات کرتا ہے اور لوگوں کو عصبیت پہ جمع کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیس منا، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ جو ماتا علی الجاہلیہ، جو موت مرتا ہے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یہ جاہلوں کے کام ہیں قومی اور لسانی جھگڑے کرنا، یہ جاہلوں کے کام ہیں پارٹیاں بازیاں بنانا، ایمان والوں کا یہ کام نہیں ہے۔ یہ وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ جو مر جاتا ہے یہ اس لیے قتل ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا اس لیے کرتا ہے کہ قومی اور لسانی اور اپنی عصبیت کی جنگ لڑتے لڑتے مر جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام لڑائی جھگڑے کا نام نہیں ہے، دین تو نصیحت کا نام ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور جو دین کی دعوت دینے والا ہوتا ہے وہ خیر خواہ ہوتا ہے۔ خیر خواہ جو ہوتا ہے وہ زخموں پہ مرہم لگاتا ہے، نمک نہیں لگاتا۔ آج دنیا میں مصلح کی صورت میں، ناصح کی صورت میں زخم لگانے والے ہیں، لوگوں کو دلوں میں بغض، حسد اور نفرت کوٹ کوٹ کر بھرنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس نفرت سے دور کر دے، اللہ ہم سب کو اس فساد سے دور کر دے۔ حضرات سنیے، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں رہنے والوں
ترکتُ فیکم، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، شیئین لن تضلوا بہ بعدہما، میرے جانے کے بعد اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے رسول وہ کون سی دو ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں گمراہی سے نکال دیتی ہیں؟ اللہ کے رسول وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اختلاف کو ختم کر دیتی ہیں؟ اللہ کے رسول وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں صراط مستقیم پہ لگا دیتی ہیں؟ اللہ کے رسول وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو امت کی وحدت کو، اجتماعیت کو اکٹھا کرتی ہیں؟ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں جماعت کی صورت میں، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اس مسئلے پر امت کی صورت میں۔ فرمایا وہی بات ہے کہ لوگوں تمہارا قرآن اور حدیث پر کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ کتاب اللہ ہے، وہ سنت رسولی، اللہ کی کتاب اور میں محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ نماز کا جھگڑا ختم ہو جائے گا، اذان کا جھگڑا ختم ہو جائے گا، جنازے کے جو فروعی اختلافی مسائل وہ ختم ہو سکتے ہیں، آپ کے آپس کے جو اختلافات ہیں وہ سارے ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ جو افتراق بنا ہوا ہے، گیپ آیا ہوا ہے مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے سے باہمی ملاقات نہ کرنے کا، یہ ختم ہو سکتا ہے۔ کتاب اللہ و سنت رسولی، دین اسلام کے دو ماخذ ہیں جہاں سے دین اسلام کو اخذ کیا جاتا ہے۔ دین اسلام کی دو چیزیں اصل ہیں، باقی سب نقل ہے۔ فرمایا وہ اللہ کی کتاب ہے اور میں محمد رسول اللہ کی حدیث ہے۔ یہ اختلاف کا حل دیا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا یہ تمہارا اختلاف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ کب تک کے لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَى الْحَوْضِ، میں محمد رسول اللہ حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا اور میری امت آئے گی، میں اس کو پہچانوں گا۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ اتنی دیر تک یہ جو گیپ ہے تمہارا لڑائی جھگڑے کا ختم ہو سکتا ہے جب تک میں محمد رسول اللہ سے آپ کی ملاقات نہیں ہو جاتی حوض پہ۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ کے یہ جو مسائل بنے ہوئے ہیں، انتشار اور فساد کا سبب بننے والی چیزیں ہیں، ان سے دور اور نفرت رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ زید بن ارقم ہیں، صحیح الجامع کی 1351 نمبر حدیث ہے۔ یہ جو پہلی حدیث ہے یہ بھی صحیح الجامع کی 2729 نمبر حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی زید بن ارقم فرماتے ہیں میرے رسول نے فرمایا اما بعد الا یا ایھا الناس، لوگوں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد خبردار، ہوشیار، توجہ میری طرف کرنا۔ میرے نبی نے تنبیہ کی، آگاہ کیا، لوگوں کی توجہ اپنی طرف کروائی۔ الا، خبردار، ایھا الناس، اے لوگوں، یہ ایمان والے بھی شامل ہو، غیر ایمان والے بھی شامل ہیں۔ ایھا الناس، اور لوگوں، اسلام عالمگیری ہے، میں محمد رسول اللہ کی تعلیمات بھی عالمگیر ہیں، یہ سبھی کے لیے ہیں۔ میری بات سب لوگ کان کھول کر سن لو۔ انما انا بشر، یہ صحیح الجامع کی 1351 نمبر حدیث پڑھ رہا ہوں جو صحیح ہے۔ فرمایا میں بشر ہوں، میں بشر ہوں، انسان ہوں۔ قریب ہے ان یاتینی رسول ربی، اللہ کا بنایا ہوا فرشتہ جو روحیں لے کر جاتا ہے وہ آئے میرے پاس، اور میں لبئی کہتے ہوئے فاجیب، میں اس کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے میں اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جانے والا ہوں۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، امام ثقلین نے دو ثقلین چیزیں دی ہیں، وہ کون سی بھاری چیزیں ہیں؟ اولہما کتاب اللہ، پہلی اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میں محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا کتاب اللہ میں یہدی، ہدایت ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کے قرآن، اللہ کے کلام اور اللہ کے احکام میں نورانیت ہے، روشنی ہے۔ اور سنیے، ناصح جو ہوتا ہے نصیحت کرنے والا، قرآن و حدیث بیان کرنے والا، اس کی مثال اس لالٹین کے شیشے کی طرح ہوتی ہے
جس طرح وہ شیشہ زیادہ صاف ہوگا اس کی روشنی بھی اس قدر صاف ہوگی۔ قرآن مجید کی اللہ رب العزت نے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ قرآن مجید کی تعلیمات میں نورانیت ہے، کس طرح یہ چمک رہی ہیں۔ اسلام کی روشن تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ فرمایا جو بندہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے گا وہی اتفاق میں رہے گا، اتحاد میں رہے گا، وہی اختلاف سے بچے گا۔ جو کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے گا، یہ میری نصیحت پلے میں باندھ لینا، اسی کو ہدایت نصیب ہوگی۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت کو لے لو، اور جو خطا کر گیا اس معاملے میں، بھول گیا، چھوڑ گیا، فخذوہ بکتاب اللہ، ذل فخذوہ بکتاب اللہ، وہ گم ہو گیا ہے، اس کو راہیں نہیں ملتی، وہ صراط مستقیم سے گم ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم کی راہ پہ گامزن فرمائے۔ حضرات، یہ دنیا میں رہنے والے جتنے بھی آپ کو تفرقے نظر آتے ہیں، تفرقوں سے نکلنا ہے تو انجام کو یاد کیجئے۔ مالکی ارض و سما نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے دین میں تفرقے، پارٹیاں بنائی ہیں، گروہ بنائے ہیں، اور اختلاف میں نہ پڑ جانا۔ ہدایت آ جانے کے بعد، روشن تعلیمات آ جانے کے بعد اگر تم ہدایت سے گم ہو جاؤ گے، اولئک لہم عذاب عظیم، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو راہ ہدایت ملتی، ہدایت کو قبول نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، عصر کی نماز کا وقت ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد ثم اقبل علینا فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، ہماری طرف متوجہ ہوئے ہمیں نصیحات کرنے لگے، کیونکہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اور اس کائنات کے سب سے زیادہ جو بڑے خیر خواہ تھے وہ جناب محمد رسول اللہ تھے۔ فوعظنا وعظا، اللہ کے رسول نے واعظ کرنا شروع کیا، اتنا بلیغ واعظ تھا، اتنا جامع واعظ تھا کہ ہم سننے والے سن رہے تھے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ہمارے کلیجے پھٹ رہے تھے، منہ کو آ رہے تھے، ہمیں خوف آ رہا تھا شاید کہ یہ اللہ کے رسول کا آخری واعظ، آخری نصیحت ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک کہنے والے نے یہ بات کہہ بھی دی، اے اللہ کے رسول یہ واعظ ایسے لگتا ہے جیسے موعظۃ مودع، الوداعی واعظ ہوتا ہے، باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرتا ہے، جس طرح الوداعی نصیحات کرتا ہے، بچے اس کی بات کو غور سے سنتے ہیں، ہم بھی آپ کی بات کو غور سے سن رہے ہیں۔ میرے رسول نے فرمایا سنو میں تم سے عہد لیتا ہوں، وہ کیا عہد ہے؟ میری بات پہ توجہ کرنا، اوصیکم بتقوی اللہ، تمہیں میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دوسری وصیت والسمع والطاعہ، سننا اور اطاعت کر لینا، قرآن اور حدیث کی بات کو سننا، مان لینا۔ اختلاف ہو، قرآن اور حدیث کی بات کو سن کر قرآن کا جو فیصلہ ہو، حدیث کا جو فیصلہ ہو، اس کو تسلیم کر لینا۔ کسی ایمان والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے وہ ٹھکرا دے۔ والسمع والطاعہ، سننا اور اطاعت کر لینا، اس میں تمہاری بھلائی ہے، اس میں تمہاری خیر خواہی ہے۔ اگر تمہارے اوپر ایک حبشی غلام ہو نا، کالے کلر کا، وہ غلام امیر ہے، آپ کا امام ہے، آپ اس کی اطاعت کرنا، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرنے والا ہو، تمہارے اوپر امیر کی اطاعت فرض ہے۔ اور پھر فرمایا فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے جانے کے بعد تم اختلافات کو دیکھو گے، امت میں اختلاف ہی اختلاف ہوگا، فساد ہی فساد ہوگا۔ تم پہ لازم ہے علیکم بسنتی، میں محمد رسول اللہ کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا، اس پہ عمل کرنا، وسنت الخلفاء الراشدین،
اور خلفائے راشدین کی سنت کو، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا کہ انہوں نے مجھے قریب سے دیکھا ہے، مجھے میرے عمل کو قریب سے دیکھا ہے، میری باتوں کو قریب سے سنا ہے، ان کی بات پہ عمل کرنا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، یہ تمسک بالقرآن و سنہ کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اس بات کو اس طرح مضبوطی سے تھامو جس طرح ایک بندے کے منہ میں کپڑا چلا جائے وہ نواجذ جو داڑھ کا نام ہے اس کے نیچے دبا لیتا ہے، کھینچنے والا کھینچتا بھی ہے تو اس کا دامن اس سے چھوٹتا نہیں ہے۔ تمہارا تعلق اتنا مضبوط قرآن اور حدیث سے ہونا چاہیے، تمہارا تعلق کسی پارٹی سے نہیں، کسی تنظیم سے نہیں، کسی بڑے سے نہیں، بلکہ تمہارا تعلق قرآن اور سنت سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی میں ہی انسان کی خیر خواہی ہے، یہی خیر خواہی کی بات ہے۔ ہم سب پارٹیوں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ حضرات اپنے آپ کو مسلمان کہو، مسلمان تب بنتا ہے جب اسلام پہ عمل کرتا ہے، اور اسلام دو چیزوں کا نام ہے، قرآن اور حدیث کا نام۔ اللہ ہم سب کو حدیث پہ عمل کرنے والا بنائے، اہل قرآن، اہل حدیث، اہل سنت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن اور حدیث ہمیں کیا وصیتیں کرتے ہیں؟ آئیے اللہ رب العزت نے سورہ انعام کے اندر 151، 52 اور 53 کے اندر مختلف وصیتیں کی ہیں، تلقین کی اور دین کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ کہا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، میں تمہیں تلقین اس لیے کر رہا ہوں شاید کہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ کہیں فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، کہیں فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تاکلون، یہ تمہیں نصیحتیں اس لیے کی جاتی شاید کہ تم عقل کر لو۔ آؤ میں تمہیں پڑھ کے سنا دوں، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، کون سی چیزیں اللہ نے تم پہ حرام کی ہیں۔ حضرات اس بات کو سمجھ لیجئے، مالک نے شرک حرام کیا، اللہ تشرکو بہ شیئا، مالک نے والدین کی نافرمانی کو حرام کیا، مالک نے تقرب الفواحش، بے حیائی کو حرام کیا، مالک نے زنا کو حرام کیا، مالک نے اولاد یتیم کا مال ہڑپ کرنے کو حرام قرار دیا، مالک نے کیا کیا حرام کیا۔ کہا ماپ تول میں کمی نہ کرنا، جا کے سورہ انعام کا مطالعہ کیجئے۔ کہا دنیا میں رہتے ہوئے کسی جان کا قتل نہ کرنا، دنیا میں رہتے ہوئے فرقے نہ بنانا، دنیا میں رہتے ہوئے جو بات تیری زبان پہ آئے وہ عدل انصاف کی بات آئے، تیرے ساتھ کوئی وعدہ کرے تو وعد کی پاسداری کرنا۔ ذالکم وصاکم لعلکم تذکرون، یہ تمہیں نصیحتیں اس لیے کی جا رہی شاید کہ تم نصیحت حاصل کر سکو، شاید کہ تم سمجھ سکو۔ یہ دین کا خلاصہ 152، 151، 153 سورہ انعام میں بیان کر دیا۔ 10 باتیں جس مالک نے ہمیں منع کی ہیں، اسی مالک نے کہا دنیا میں رہتے ہوئے دین میں تفرقے نہ بنانا، دین میں فرقہ بازی نہ کرنا، کی جماعت ہو کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ کو اپنانے والی جماعت ہو، اس جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، ید اللہ علی الجماع، اس جماعت سے الگ نہ ہونا، وہ قرآن اور حدیث کو اپنانے والے ہوں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے مالک ارض و سما، فساد کو تم بھی نہیں پسند کرتے اور ہم بھی پسند نہیں کرتے، اللہ ہمارے معاشرے سے فساد جو بگاڑ بنا ہوا ہے اس فساد کو دور کر دے، اللہ اتفاق اتحاد کی برکت سے ہمارے اندر اتفاق اتحاد پیدا کر دے، ہماری صفوں میں اللہ اتحاد پیدا کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔